اللہ کے رسول نے 23 سال تک دین کا کام کیا، 23 سال تک، اور وہ بھی اتنی پریشانیوں سے کہ ایکو بند کر دو بھیا، ایکو بند کر دو۔ 3 سال تک اللہ کے رسول کو ابو طالب کے گھاٹی میں بغیر دانا پانی کے بند رکھا، اس لیے کہ دین پھیلانا بند کرو۔ لیکن سرکار 3 سال تک گھاٹی میں بغیر دانا پانی کے بند رہے، پھر بھی انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا۔ مکہ چھوڑنا پڑا دین کے لیے تو مکہ بھی چھوڑا۔ وطن چھوڑنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ کلین پوروا میں آپ پیدا ہوئے اور 4 آدمی آپ کو اتنا ستائیں کہ آپ کو یہاں سے ہجرت کر جانا پڑے تو بہت تکلیف والی بات ہے۔ 23 سال تک سرکار نے دین پھیلایا اور کتنی مصیبتیں اٹھائیں، تاریخ پڑھو تو پتہ چلے گا۔ لیکن اس کا بدلہ رسول اللہ نے کچھ مانگا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی تم کہہ دو کہ میں اس پر تم لوگوں سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ 23 سال کے بدلے میں اپنی امت سے اہل بیت کی محبت مانگو۔ اہل بیت نے ہم سے آپ سے بہت محبت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا ہیں، اپنے ابا کے وصال کے بعد 6 مہینہ زندہ رہی۔ سرکار کا وصال ہوا ربیع الاول میں، اور 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا رمضان میں۔ لیکن اپنے ابا کے مرنے کے بعد یعنی حضور کے وصال کے بعد 6 مہینہ زندہ رہیں، اور 6 مہینہ تک حضرت فاطمہ مسکرائی تک نہیں، ہنسی بھی نہیں، نہ ہنسی نہ مسکرائی، اپنے باپ کے غم میں رہتی تھی۔ کہا کرتی تھیں اے روشن دن، میرے اوپر جو مصیبت پڑی ہے، اگر یہ مصیبت تیرے اوپر پڑتی تو اے روشن دن تو اندھیرے میں بدل جاتا۔ بڑی مصیبت تھی سرکار کی جدائی کا۔ آج تو دیکھا جاتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد تیسرے دن سیوم ہوئی ہے، اوما وہ اسپیشل کھانا تیار ہوگا، ٹھنڈا الگ ہے، سگریٹ الگ ہے، پان الگ ہے، دوستوں سے اٹھنا بیٹھنا ہنسنا کھیلنا تیسرے ہی دن چالو ہو جاتا۔ لیکن فاطمہ 6 مہینہ تک زندہ رہیں، اپنے باپ کے غم میں رہیں، کبھی ہنسی نہیں۔ اور ابھی رمضان کا مہینہ آیا تو اپنے پیارے شوہر حضرت علی کو بلا کے فرمایا اے علی، آج رات میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، لہذا میرے مرنے پر تم رونا چلانا نہیں، چیخنا چلانا نہیں۔ حضرت فاطمہ نے منع کیا تھا۔ آج ہم لوگ روتے ہیں، دل نہیں مانتا، لیکن رونے سے کوئی بھلا ہونے والا نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، اور جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔
لیکن ہم لوگ روتے ہیں، دل نہیں مانتا. اور سب سے زیادہ کو روت ہے ساس سسر مری ہیں تو سب سے زیادہ کو روئی پتویا جو زندگی میں کھانا نہیں پوچھا تھا، اس سب سے زیادہ روئی. اررائی گری دھوم سے جمے، سب لوگ اٹھائی ہیں، پھر گری اررائی کی لاگت ہے یہو ساتھ چل گئی. اتنا غم، زندگی میں روٹی نہیں پوچھا تھا. دکھاوا کہ ہم ساس کا بہت مانت رہے، سسر کا بہت مانت رہے. اے میری ماں بہنوں، جان لو اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دل کی راز بھی پوشیدہ نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو بھی جاننے والا ہے. تم دکھا رہی ہو کہ ہم بہت چاہتی تھی اپنے ساس کو یا اپنے سسر کو. حضرت فاطمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے شیر میرے مرنے پر رونا نہیں، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد حسن حسین کو مارنا نہیں. ایک ماں کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے. حضرت فاطمہ کے 3 لڑکے تھے اور 3 لڑکیاں تھیں، حسن حسین محسن. اور لڑکیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ. چھوٹی لڑکی رقیہ اور چھوٹے لڑکے محسن، یہ دونوں بچپن میں انتقال کر گئے. 2 بچے جوان ہوئے، 2 لڑکیاں جوان ہوئی. تیسری وصیت حضرت فاطمہ دہرا کرتے ہیں میرے شوہر علی، میرے مرنے کے بعد ایک تم تندرست عورت سے شادی کر لینا. سب کے لیے 4 نکاح جائز، اور حضرت علی کے نکاح میں فاطمہ آ گئی تو فاطمہ کی موجودگی میں علی کے لیے دوسری عورت سے نکاح جائز نہیں تھا، کیونکہ دوسری عورت آئے گی تو ہو سکتا ہے فاطمہ کے دل کو کہیں ٹھیس نہ لگ جائے. لیکن فاطمہ کہتی ہیں اللہ کے شیر میرے وصال کے بعد ایک تندرست عورت سے شادی کر لینا، جس سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام عباس علم بردار ہوگا. کچھ دنوں کے بعد میرے بیٹے حسین پر کربلا میں مصیبتیں آئیں گی تو میرے بیٹے کا عباس داہنا بازو بنے گا. اب غور کرو کہ فاطمہ کا انتقال ہو رہا ہے 11 ہجری میں اور کربلا ہوا 61 ہجری میں. 61 سے 11 نکال دو تو بچے گا 50 سال بعد جو ہونے والا تھا وہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ نے پہلے ہی بتا دیا. جب نبی کی اولاد کا علم یہ ہے تو نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا. اور چوتھی وصیت کیا کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ جب لے کے چلنا تو میرے جنازے پہ چادر ڈال دینا. حضرت علی نے پوچھا ابھی تک کسی کے جنازے کے پہ چادر نہیں ڈالی گئی؟ فاطمہ کہتے نہیں، زندگی گزر گئی، میرے اوپر کسی اجنبی کی نگاہ نہیں پڑی ہے، تو مرنے کے بعد میں نہیں چاہتی میرے جنازے پر کسی کی نگاہ پڑے، لہذا چادر ڈال دینا. تبھی سے چادر پڑنے لگی. 5ویں وصیت کرتی ہیں کہ اللہ کے شیر مجھے جب قبر میں رکھنا تو فلاں جگہ ایک پرچی رکھی ہے، وہ پرچی میرے قبر میں رکھ دینا، لیکن پڑھنا نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس میں راز کی بات ہے. حضرت علی کہتے فاطمہ میں تمہاری زندگی کا ساتھی ہوں، مجھ سے راز کی بات چھپاؤ گی؟ بتا دو خدا کا واسطہ ہے فاطمہ اس میں کیا لکھا ہے. تب فاطمہ کہتی ہیں سنو، جب ہماری شادی آپ سے لگی تو ابا نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ تمہارا نکاح علی سے کروں اور مہر میں 200 مسقال چاندی رکھ دوں. تو میں نے کہا تھا علی سے میرا نکاح کر دو، یہ تو مجھے پسند ہے، لیکن یہ مہر 200 مسقال چاندی یہ مجھے پسند نہیں. یہ کہا اور چلی آئی. تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں حاضر ہوئے. کہتے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی فاطمہ کے نکاح کے مہر میں
اللہ نے جنت اور جنت کی ساری نعمتیں رکھی. فاطمہ کے مہر میں اللہ نے جنت اور جنت کی ساری نعمتیں دے دی. حضور مسکرائے، فاطمہ کو بلائے، کہا فاطمہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے مہر میں جنت اور جنت کی ساری نعمتیں رکھ دی. حضرت فاطمہ کہتے ابو یہ مہر بھی مجھے پسند نہیں. کہا پھر؟ کہا میں اپنے مہر میں وہی چیز چاہتی ہوں جس کے لیے آپ رات رات روتے رہتے. کس کے لیے سرکار روتے تھے؟ ہمارے آپ کے لیے. رات رات رویا کرتے تھے، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. کیا محبت تھی سرکار کو ہم سے، اور سرکار کی اولادوں کو ہم سے کتنی محبت. کہتی مجھے وہی مہر چاہیے جس کے لیے آپ راتوں رات روتے رہتے، آپ کی امت کی بخشش. یہ کہہ کے چلی آئی. تھوڑی دیر بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں حاضر ہوتے ہیں اور وہ ایک پرچی لے کے آتے ہیں. پرچی حضور کو دیا تو اس میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے جعلت شفاعت امتی محمد صداق فاطمہ، کہ فاطمہ کے مہر میں نے امت محمدیہ کی بخشش کر دیا. امت محمدیہ کو میں نے فاطمہ کے مہر میں بخش دیا. فاطمہ کہتی ہیں اسی شرط پر میں نے آپ سے نکاح کیا تھا. اللہ کے شہر وہ پرچی میں نے بہت سنبھال کے رکھی ہے. جب مجھے قبر میں رکھنا تو وہ پرچی رکھ دینا تاکہ کل قیامت کے دن اگر میرے ابا کا ایک امتی جہنم میں جائے گا تو میں اللہ کے سامنے پرچی لے کے حاضر ہو جاؤں گی کہ اللہ تو نے میرے مہر میں دیا تھا، پھر میرے باپ کو امتی جہنم میں کیسے. یہ فاطمہ کا لگاؤ تھا ہم سے، آپ سے. اے لوگوں، آج اہل بیت کی محبت میں آپ نے جلسہ کیا، پیسہ خرچ کیا تو کوئی احسان نہیں ہے ہم پر، تم پر احسان ہے اہل بیت کا. اور دوسری بات یہ دیکھو کہ فاطمہ نے پرچی پوری زندگی سنبھال کے رکھی. آج مہربان کا بینامہ کے کاغذ لائے کے دے دو، 2 مہینے کے بعد مانگو تو کہتا ہے دے دیا تیرے رنگ پتہ نہیں تھا. بینامہ کے حفاظت میں. اور اللہ کے نبی کی بیٹی وہ پرچی کو زندگی بھر سنبھال کے رکھی. حضرت علی نے رکھا وہ پرچی، تبھی سے عہد نامہ قبروں میں رکھا جاتا ہے. عہد نامہ رکھنا تبھی سے ثابت ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ 5 وصیت کی اور اس کے بعد ملک الموت آ گئے. حدیث میں لما نزل علیہا ملک الموت، جب ملک الموت ان کے دروازے پہ نازل ہوئے، وقرع الباب، اور فاطمہ کے دروازے کو آ کے کھٹکھٹایا. ملک الموت نے کھٹکھٹایا دروازہ. فاطمہ کہتی کون؟ کہا ملک الموت روح نکالنے آیا ہوں، دروازہ کھولو. فاطمہ زہرا کہتی ہیں آنے والے فرشتے سن لے، میں نبی کی بیٹی ہوں، زندگی گزر گئی، میرے چہرے کو کسی اجنبی انسان نے نہیں دیکھا ہے، اس لیے میں گوارا نہیں کرتی کہ آخری وقت تم میرے چہرے کو دیکھو. میں آنا تمہارا پسند نہیں کرتے. حضرت ملک الموت واپس چلے گئے. حدیث میں فقبض اللہ روحہا، تو خود اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کی روح کو قبض فرمایا. آدم سے لے کے آج تک اور قیامت تک سب کی روحیں تو فرشتے ملک الموت نے نکالی اور نکالیں گے، لیکن فاطمہ کے پردے کا یہ عالم کہ ملک الموت واپس ہو رہے ہیں، روح خدا نکال رہا ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی انسان، ہم بھی انسان. ارے نبی نہیں، نبی کی اولاد کی برابری نہیں کی جا سکتی. جو ان کہا تھا انہوں سے پوچھو کہ ملک الموت انہوں گھرے پوچھا تھا. ان کے ایک مولانا گئے ہیں تو پیخانے میں اگلا دبائے دے. ایک مولانا پیخانے میں بیٹھ گیا.
ہم ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ آج دیکھا جاتا ہے باپ بیمار ہے، لڑکے گھیرے بیٹھے ہیں، ابا یہ بات ابا وہ بات، اب میں کہا کہ پپا گئے سٹ سے ختم، پپا گئے بڑے، ارے ملک الموت کدھر سے آئے اور کدھر لے کے چلے گئے کسی کو کچھ پتہ نہیں. لیکن یہ فاطمہ کا مقام ہے کہ دروازے پہ آ کے اجازت مانگے اور اجازت نہیں ملی تو واپس چلے گئے. کیا شان ہے اہل بیت. اسی لیے اعلیٰ مولانا حسن رضا خان اہل بیت کی شان میں لکھتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہیں مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہیں مدح خوان اہل بیت. بغیر اجازت کے ملک الموت نہیں ہے.